والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جویو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز استاذ الحفاظ استاذ گرامی قدر حضرت علامہ اسماعیل یار علوی صاحب قبلہ مدظلہ العالی، وہ جمیع جامعہ آل رسول اور جامعہ قادریہ کے علماء ذوی الاحترام، وہ جمیع ائمہ مساجد، حاضرین، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کفر منکر یہ بڑا جوش تعصب آخر، بھیڑ میں ہاتھوں سے کم بخت کے ایمان گیا۔ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی مالیگاؤں کے زیر اہتمام جو شعبہ مدارس جاری ہے، اس کا ہفتہ تعلیم اظہار کارکردگی جو 1500 سالہ جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کڑی ہے، اس کے حوالے سے یہ 7ویں بلکہ 7واں پروگرام ہے جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ ایک ہفتے سے طلباء اور طالبات کے درمیان مختلف مقابلہ جاتی محفلیں منعقد ہوئی، جن میں آپ کے اکثر لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ ابھی بھی آج جو محفل تھی اس میں بچوں نے بچیوں نے مکالمات، تقریریں، امام اہل سنت کے اشعار کی تشریح، احادیث، اذان، ان سب کے مسابقے میں اپنی کارکردگی کا اظہار کیا، اور آپ کو اس کا علم ہو گیا ہوگا کہ سنی دعوت اسلامی جو شعبہ تعلیم ہے، شعبہ مدارس کے حوالے سے اس میں ہمارے اساتذہ اور ذمہ داران کس طرح کی کوشش
اور کاوش کر رہے ہیں۔ چونکہ ابھی انعامات کی تقسیم بھی ہونی ہے اور اعتراف خدمات کی بھی ایک تقریب ہے، اس کے لیے میں کوئی تقریر کرنے کی بجائے صرف، حالانکہ ارادہ یہی تھا کہ مستقل گفتگو ہوگی، مگر ٹائم کی قلت کی وجہ سے بہت اختصار کے ساتھ ایک پیغام جو یہاں پر خواتین و حضرات سرپرست تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں صرف چند منٹ کا درد دل پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے دنیا سے جانے کا واقعہ حکایتاً بیان فرما رہا ہے۔ ہم سب لوگ اللہ نے جن کو اولاد دی ہے وہ بہت خوش نصیب ہیں، لیکن یہ خوش نصیبی اگر تھوڑی بے توجہی کی جائے تو معاذ اللہ کہیں کم نصیبی میں تبدیل نہ ہو جائے۔ ایک واقعہ ابھی ذہن میں آیا، حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک قوم پر ہوا۔ وہ قوم کا عجیب حال تھا، ہم سے الٹ حال تھا ان کا۔ ان کے یہاں جب کوئی مرتا تھا تو وہ خوشی مناتے تھے، جشن مناتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا، کیونکہ حضور علیہ السلام مختلف قوموں پر گزرے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت قوموں کا مشاہدہ کیا۔ اللہ کرے معراج شریف پر موقع ملے گا تو اس کو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہاں عنوان کی مناسبت سے ساری بہنوں کی، سارے بھائیوں کی، بچوں کی، سب کی خاص توجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس قوم میں قدم رنجہ فرمایا، حضور تشریف لے گئے تو دیکھا اس قوم کا عجیب حال ہے۔ جو مرتا ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ خوب روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، مرنے پر خوشی مناتے ہو، جشن کرتے ہو، اور پیدائش پر کیوں روتے ہو؟ کیا فکر ہے قوموں کی اور کیا لوگ ہیں؟ تو کہا کہ ہم مرنے والے پر خوشی اس لیے مناتے ہیں کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو گیا، یہ تو خوشی کا موقع ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا، اور عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ تو وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم مرنے پر اس لیے خوشی اور جشن کا سما باندھ رہے ہیں کہ مرنے والا مومن گیا، اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ اور پیدا ہونے پر رو اس لیے رہے ہیں کہ یہ فطرت پر تو پیدا ہوا ہے، ایمان لے کر تو آیا ہے، اب یہ بڑا ہو کر پتہ نہیں مومن رہ جائے گا یا کافر ہو جائے گا، اس فکر میں ہم رو رہے ہیں۔ یہ بہت اہم بات ہے۔ اولاد کو آپ کچھ بنا دیں، خطیب بنا دیں، ادیب بنا دیں، مفکر بنا دیں، مدبر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، سائنسداں بنا دیں، وہ ہوا میں پرواز کرنے لگے، وہ کچھ بن جائے، مگر کامیابی اس وقت تک نہیں مل سکتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ایمان پر جب تک اس کا خاتمہ نہ، قرآن کہتا ہے تم نہ مرنا مگر مسلمان، تو ایمان پر خاتمہ بڑی چیز ہے۔ لیکن آج اس گنبد و مینار کے شہر میں اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے دنیا بھر میں جو بھی لوگ ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں بتایا جائے کہ بتائیے
औलाद को सब कुछ बनाने वालों, क्या हमें औलाद के ईमान पर खात्मे की भी कोई फिक्र है? हम अपनी औलाद को ईमान वाला बनाना चाहते हैं, हम अपने औलाद को ईमान वाला रखना चाहते हैं, उनके ईमान की हमने क्या फिक्र की? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उनके ईमान की हम क्या फिक्र करते, हमने तो अपने ईमान की भी फिक्र नहीं की। और सरकार गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाते हैं कि जो ईमान पर मरने की फिक्र न करे, जो ईमान का ख्याल न करे, जो ईमान पर मरने के हवाले से खौफजदा न हो, मुझे डर लगता है कि जब वो मरेगा तो काफिर होकर मरेगा। इसलिए हमारे अस्लाफ ईमान के हवाले से बहुत ज्यादा मोहतात थे। बुजुर्गों ने फरमाया कि इंसान जैसे आटे से बान निकल जाता है, खबर नहीं होती, ऐसे ही इंसान का ईमान निकल जाता है, इंसान को खबर तक नहीं होती। इस वक्त पूरी दुनिया का मुनज़्ज़म प्लान ये है कि हमारे बच्चे अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, अब्दुल मुस्तफा नाम के रह जाएं, लेकिन वो मोमिन नहीं होना चाहिए, वो ईमान वाले नहीं होना चाहिए। उसके लिए हमारी कौम को गुनाहों के अंदर मुब्तला किया जा रहा है कि गुनाहों के जाल में फांस कर इनको पहले इस्लाम से दूर किया जाए, फिर उसके बाद इनका ईमान छीन लिया जाए। और एक कड़ी ये भी है कि इस्लाम से दूर करने के लिए इल्म और उलमा से दूर करने की कोशिश की जा रही है। उलमा की नफरत दिलों में पैदा की जाती है, इल्म दीन की नफरत दिलों में पैदा की जाती है। याद रखिए और अच्छी तरह याद रखिए, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहली आयत जो अपनी कौम को सुनाई है, या हुजूर पर सबसे पहले जो आयत का नुज़ूल हुआ है, नमाज के हुक्म से पहले, रोजे के हुक्म से पहले, ज़कात के हुक्म से पहले और किसी हुक्म से पहले हुजूर अलैहिस्सलाम पर पहली वही का जो नुज़ूल हुआ, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से कहा गया पढ़िए। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ जो पेश फरमाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं टीचर बना करके भेजा गया हूँ, मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूँ, उस्ताद बनाकर भेजा गया हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए भेजा गया हूँ। अल्लाहु अकबर, हुजूर पढ़ाने के लिए आए थे, हुजूर तालीम के लिए आए थे, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्म के जेवर से आरास्ता किया। अगर अखलाक दुरुस्त होंगे तो इल्म की वजह से, किरदार दुरुस्त होगा इल्म की वजह से। याद रखिएगा और अच्छी तरह याद रखिएगा। बहुत माजरत के साथ हम लोग टीचर बना रहे हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, लेकिन दीन न पढ़ाने का अंजाम देख लीजिए। डॉक्टर बन के भी वो सब की बात नहीं करते, लेकिन दास्तान सुनने में आती है किडनी चोरी की जा रही है, आबरू पर हमले किए जा रहे हैं। ये सब क्यों है? इसलिए कि इल्म दीन नहीं है। इसी तरीके से नकली दवाएं बेची जा रही है, इसलिए कि इल्म दीन नहीं है। हमारे इसी गुंबदों मीनार के शहर के अंदर जो है वो नशा आम हो रहा है, इल्म दीन नहीं है। अब आप क्या समझते हैं कि नशे का कारोबार वही लोग करते हैं जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं, या एमडी और नशा वही इस्तेमाल करते हैं जो झोपड़पट्टियों में रहते हैं? नहीं, बड़े बड़े मालदार घराने के लोग भी नशे में मुब्तला हैं। बस इतनी सी बात है, जो झोपड़े में रहते हैं उनके ऐब नजर आते हैं, और जो महलों में रहते हैं उनके ऐबों पे पर्दा पड़ा हुआ है। इसी शहर में किसी बहुत बड़े मुशायरे में किसी ने पढ़ा था ये शेर कि जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ए खातून जन्नत की कनीजों, पढ़े लिखे होने के बाद, दुनियावी एजुकेशन के बाद, सिर्फ इसलिए जो है लोगों को जो है वो अल्लाह का खौफ नहीं आया कि उन लोगों ने दीन नहीं पढ़ा, कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा। एक दास्तान मेरे नजरों से गुजरी, शहर का नाम नहीं लूंगा। उस्ताद और शागिर्द का ताल्लुक बाप बेटे की तरह होता है, लेकिन ये भी बातें कानों तक आई कि टीचर ने अपनी शागिर्दा के साथ बदी का इरादा किया, बदकारी से गुजर गया। ये क्यों है?
اس لیے کہ دنیاوی علوم تو ہے مگر مذہب کا علم نہیں ہے. اس لیے کہ اگر مذہب کا علم ہوتا، قرآن اور حدیث کا علم ہوتا تو اس کی نگاہ میں یہ آیت ضرور ہوتی، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اگر علم دین ہوتا، قرآن پر نظر ہوتی تو اس کے علم میں یہ آیت ضرور ہوتی، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے. اگر اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہوتا تو اس کے ذہن کے اندر یہ بات ضرور ہوتی، یہ آیت کریمہ ضرور ہوتی، اللہ اکبر، ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ اللہ تم پر جو ہے اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، خدا کو تمہارے اعمال کی خبر ہے. اللہ اکبر. اگر اس کے پاس علم دین ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ میں تنہائی میں اپنی شاگردہ کے ساتھ اگر منہ کالا کر رہا ہوں تو اللہ رب العزت میں سے اس کی نگاہ سے چھپ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ قریب ہے. اور کتنے قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. ہر وقت اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں اگر انسان ہو تو بڑا لقمہ منہ میں نہیں ڈالتا. گٹکا اور پان کھایا ہے تو لوگوں کے سامنے تھوکتا تک نہیں. ذرا سوچو تو صحیح، میرا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے اپنی اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. کیوں قرآن نہ کہتا؟ اس لیے کہ گٹکا منہ میں ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں تو تھوکتے نہیں لوگوں کے سامنے. پان منہ میں ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں تو تھوکتے نہیں لوگوں کے سامنے. لوگ ہمارے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وزیر ہے، امیر ہے، کارپوریٹر ہے، مالدار ہے، یہ ہے، وہ ہے، ان کے سامنے بڑا لقمہ کیوں نہیں کھاتے؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح، عزت دار لوگ جن کو دنیا نے عزت دی ہے اگر وہ دیکھ رہے ہیں ان کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے، ان کے سامنے اللہ اکبر منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہنستے ہو، ان کے سامنے اگر پیر پھسل جائے تو شرمندہ ہو جاتے ہو. اللہ اکبر. لوگوں کے سامنے تھوکتے نہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. مجھے بتاؤ تو صحیح، اپنے جیسا انسان جو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا اگر وہ دیکھ رہا ہو، ہم تھوکنے سے پرہیز کریں، بڑا لقمہ کھانے سے پرہیز کریں، پیر پھسل جائیں تو شرمندہ ہو جائیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے اس کے باوجود بھی زنا کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے جھوٹ بولا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے سامان میں ملاوٹ کی جا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے شاگرداؤں پر بدکاری کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے اپنی پیشنٹوں پر گندی نظر ڈالی جا رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تصور جو صرف دین عطا کرتا ہے، دین اور دین کے سوا کوئی نہیں دیتا، کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ارے اگر پوائنٹ پولیس دیکھ رہا ہو تو لوگ بغیر ہیلمٹ کے گاڑی نہیں چلاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہو تو کتنے گندے گندے کام کرتے ہیں. جو قوم پوائنٹ پولیس سے زیادہ اور اپنے جیسے انسانوں سے زیادہ اللہ کی قدر نہ کرے، کیا وہ قوم عزت کے ساتھ زمین پہ جی سکتی ہے؟ اس قوم کو تباہی اور بربادی سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا. اگر آج مسلمان یہ رونا رو رہے ہیں کہ پوری دنیا میں کاٹے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں، تباہ کیے جا رہے ہیں، برباد کیے جا رہے ہیں، گھر لٹ رہے ہیں، گھر زمین بوس ہو رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جو قوم خدا کی قدر نہ کرے اس قوم کو کبھی قدر کی نگاہ سے کوئی نہیں دیکھ سکتا. اور یہ کیوں ہے؟ صرف اس لیے کہ ہمارے بچوں کے پاس علم دین نہیں. اگر چیک کرنا ہے تو تلاشی لیجئے، پوچھئے کہ کلمہ طیبہ کا ترجمہ کیا ہے. 5 کلمے کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ غسل کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ وضو کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ طہارت کے مسائل کتنے مسلمانوں کو یاد ہے؟ مسلمان تو اس پر بھی حیرت زدہ ہے کہ گرمی میں طہارت کے مسائل جدا ہیں، سردی میں طہارت کے مسائل جدا ہیں. آخر یہ تبدیلی کیوں ہے؟ اس کی وجہ گرمی اور سردی میں سائنس اب پہنچ رہی ہے. اسلام 1450 سال پہلے گرمی کے اندر جلد ڈھیلی ہو کر لٹک جاتی ہے، حکم بدل گیا. سردی میں جلد سکڑ جاتی ہے، حکم بدل گیا. اندازہ فرمائیں جو مذہب جلد کے سکڑنے اور بڑھنے پر بھی احکامات کو تبدیل کر دے وہ صرف اسلام ہے. حضرت سیدنا سلمان فارسی سے ایک یہودی نے طنز کرتے ہوئے کہا تھا یہ کیسا مذہب ہے کہ جو بیت الخلاء میں بیٹھنے کا طریقہ بھی
بتاتا ہے سلمان فارسی نے سینہ تان کر کہا تھا یہی تو مذہب ہے کہ بیت الخلا میں بھی اپنے ماننے والے کو تشنہ قانون نہیں چھوڑتا، اور وہ صرف مذہب اسلام ہے۔ بتاؤ ہمارے مذہب کے سوا ہے کوئی ایسا مذہب جس نے بیت الخلا میں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا ہو کہ الٹا پیر پہلے رکھو، اس کے بعد بیٹھو تو الٹے پیر پہ زور دے کر کے بیٹھو، جا کے پوچھو حکیموں سے الٹے پیر کی حکمت کیا، الٹے پیر پہ زور دینے کا جو ہے وہ کیا، پیٹ پر ہاتھ رکھ کر ایک گال پر ہاتھ رکھ کے بیٹھنے کا، نگاہیں نیچی کرنے کا انداز کیا، اس کے بعد دعا بھی کیسی پڑھی جا رہی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ اکبر۔ اس کی بھی ذرا کوئی تحقیق کرے، نکلتے وقت سیدھا پیر نکالا جائے، اس کی بھی کوئی تحقیق کرے۔ پتا چلا لوگ 1450 سال بعد جہاں تامک ٹوئیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اسلام اس سے آگے نکل چکا ہے، لیکن ہمیں اسلام کی قدر نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اسلام پر عمل کریں گے تو ذلیل ہوں گے، مذہبی ہو جائیں گے تو لوگ بیکورڈ کہیں گے۔ یاد رکھنا اسلام نے کبھی اپنے ماننے والے کو رسوا نہیں ہونے دیا۔ فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس زندہ کتاب ہے، زندہ نبی ہے، زندہ خدا کے ماننے والے ہیں، اور الحمدللہ جس نے اسلام کا دامن پکڑا ہے سچے دل سے پکڑا ہے، ہماری طرح رسمی اور اسمی نہیں، جس نے سچے دل سے دامن اسلام پکڑا ہر دن اس کے لیے ترقی کا دن ہے۔ آپ نے نہیں سنا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، جب گزرتے ہیں اللہ اکبر تہامہ کی وادیوں سے اپنے دور خلافت میں، تو سیدنا فاروق اعظم زار زار روتے ہیں، موٹے موٹے آنسو بہاتے ہیں۔ لوگوں نے تہامہ کی وادیوں سے عمر ابن خطاب تین بر اعظموں کے بلا شرکت غیر حاکم کل سے پوچھا بتائیے رونے کی وجہ کیا ہے؟ عمر اتنی جلدی رونے والی ہستی کا نام نہیں ہے، عمر تو دشمنان خدا کو رلانے والی ہستی کا نام ہے، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فاروق اعظم نے کہا اسلام سے پہلے کا دور یاد آ گیا، ذرا دیکھو تو صحیح، جب تک اسلام نہیں پکڑا تھا، اسلام کے دامن میں عمر نہیں آیا تھا، میرے بابا نے مجھے 3 اونٹوں کو 4 اونٹوں کو یا چند اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا کرنے کا حکم دیا۔ خطاب کا حکم آیا عمر ان اونٹوں کو ایک قطاروں میں کھڑا کر دو، کیونکہ ہمارا خاندان جو ہے وہ عرب کا سفیر کہلاتا ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ایک لایا کھڑا کیا، کھڑا کر کے دوسرے کو پکڑنے گیا تو پہلا بھاگ گیا، اس کے بعد دوسرے کو کھڑا کیا، تیسرا لانے گیا تو دوسرا بھاگ گیا، پہلے کو لایا تو تیسرا بھاگ گیا۔ میرے باپ نے میرے سینے پہ مکہ مار کے کہا او خطاب کے بیٹے، تیرے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں کہ تو 3 جانوروں کو ایک صف میں کھڑا کر دے۔ پھر فاروق اعظم کہتے ہیں جب تک آمینہ کا لال کا دامن نہ پکڑا تھا چند اونٹوں کو ایک قطار میں کھڑا نہیں کر سکتے تھے، جس دن سے ان کے غلام بنے ہیں خدا نے کیا صلاحیت دی ہے کہ 3 بر اعظموں کو ایک صف میں کھڑا کر دیا ہے۔ غور تو فرمائیں، یہ اسلام ہے۔ ہمیں عزت ہمیں کپڑوں کی وجہ سے، آئی فون موبائلوں کی وجہ سے نہیں ملی، اونچے مکانات کی وجہ سے۔ یہی عمر ابن خطاب فاروق اعظم ہے، جس وقت تشریف لے جا رہے ہیں کہاں؟ فلسطین کی سرزمین پر۔ آج بھی فلسطین کی زمین عمر ابن خطاب کا انتظار کر رہی ہے، راہ تک رہی ہے کہ کوئی خطاب کا بیٹا عمر آ جائے۔ لیکن کس شان سے جا رہے ہیں لوگ؟ عدد پر گھمنڈ کرتے ہیں، عدد پر ترقی نہیں ہے، مدد پر ترقی ہے۔ ہمیشہ مدد پر نگاہ رکھو۔ بدر میں مدد تھی، اس لیے 313 غالب آ گئے، اور حنین میں عدد تھے۔ لوگوں کو جب ادب پر ناز ہوا تو ان کے پیر اکھڑ گئے، لیکن جب مدد پر ناز بندگی بھی ناز کرنے لگی تو آسمان سے 5000 فرشتوں کا نزول ہوا۔ اس لیے نگاہ رکھو مدد پر، اور مدد ان کے لیے ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ جو اللہ کے دین کا مددگار ہے اللہ اس کا مددگار۔ مدد صرف اللہ کے دین کی بنیاد پر ہے۔ فاروق اعظم اکیلے گئے، مشہور واقعہ ہے، اس کی طرف نہیں جاتا، سب بچے کو پتا ہے۔ لیکن جب گئے پھٹے ہوئے موزے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا اچھے کپڑے نہ پہنو، لیکن وہ ترقی کا راز نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا اچھے گھروں میں نہ رہو،
وہ ترقی کا راز نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا اچھے کھانے نہ کھاؤ، کھاؤ، مگر وہ ترقی کا راز نہیں. ترقی کا راز ہمارا صرف اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا. لیکن کوئی اسلام پر آئے تو صحیح. فاروق اعظم ایک غلام کے ساتھ گئے، پھٹے ہوئے ایڑیوں کے پاس موزے پھٹے ہوئے تھے، ایڑیوں کے پاس سامنے نالا تھا. سواری سے اترے، پھٹے ہوئے موزوں کے اندر سے پانی، چمڑے کے موزے رہتے تھے اس وقت، پانی اندر گھس جائے گا تو کیا ہوگا. فاروق اعظم نے موزے اتار کے کندھوں پہ ڈال لیے. 3 بر اعظموں کا حاکم، 3 بر اعظموں کا حاکم جب فلسطین میں داخل ہو رہا ہے تو آستین کے دھاگے نکل نکل کے لٹک رہے ہیں. آستین پہ ترپائی بھی نہیں ہے، دھاگے لٹک رہے ہیں. لباس پر پیون ہے، ایک غلام ہے اور اس کے ساتھ جا رہے ہیں. حضرت خالد بن ولید، ابو عبیدہ ابن الجراح، سیف اللہ خالد بن ولید امین الامہ، ابو عبیدہ ابن جراح آپس میں سرگوشی کرتے ہیں. امیر المومنین کیا کر رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے راہب، اتنے بڑے بڑے پوپ، اتنے بڑے بڑے کلیسا کے کلید بردار امیر المومنین کو ایک جھلک دیکھنے کھڑے ہوئے. پھٹے موزے، پیون والا کپڑا، لٹکتے ہوئے دھاگے والی آستین، یہ کیا ہو رہا ہے؟ لیکن خالد سے برداشت نہ ہوا. سیف اللہ خالد بن ولید نے دھیرے سے کہہ دیا، امیر المومنین ہمیں رسوا تو نہ کرتے، اور یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ دیکھیں گے کیا کہیں گے. اور فاروق اعظم تھے، اٹھائی جھک کر کے کنکریاں اور پھینک کر کے مارتے ہوئے کہا، ابھی رسول اللہ کے وصال کو چند دن نہیں گزرے، تم اتنے دنیا دار ہو گئے، کیا سمجھتے ہو عمر کو عزت کپڑوں سے ملی ہے؟ نہیں نہیں، عمر کو کپڑوں سے اور موزوں سے عزت نہیں ملی. عمر کو اگر عزت ملی ہے تو اسلام پر عمل کرنے سے ملی ہے، محمد الرسول اللہ کی غلامی کرنے سے ملی ہے. اور جب تک حضور کی غلامی رہے گی، اسلام رہے گا، عمر کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. اور لوگوں نے دیکھا جب اس شان سے آئے تو انہوں نے چابیاں دی، اور چابیاں دے کر کہا، اگر بہت شان و شوکت سے آتے جیسے دوسرے حاکم آیا کرتے تھے تو صرف چابیاں دیتے ہم آپ کو، لیکن آپ جس اسلامی سادگی کے ساتھ آئے ہیں تو ہم چابیاں ہی نہیں دے رہے ہیں بلکہ اپنے دل بھی آپ کے سپرد کر رہے ہیں. اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں اپنے بچوں سے کہتا ہوں، کہیں بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا کہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہیں مطلب کیا؟ وی آئی پی ہے، سارے وی آئی پی نیچے آپ آگے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو قرآن یا ایھا الذین آمنو نہیں کہتا. یا ایھا الذین آمنو کا خوبصورت تاج اگر کسی کے سر پر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے سر پر ہے. یہ لقب دیا قرآن نے؟ کسی کو نہیں دیا. دوسری انبیاء کی امت کو بھی یہ لقب نہیں دیا، یہ اللہ نے صرف آپ کو دیا، آخری نبی کے صدقے میں. اس لیے اسلام کی قدر کرو، ایمان کی قدر کرو. اور میں اپنے سرپرستوں سے کہتا ہوں، دنیا سے جاتے جاتے مطمئن ہو کر مرو کہ ہم نے اپنے بچوں کو ویسا مسلمان بنایا جیسا مسلمان بنانے حضور آئے تھے. ہم اگر ٹیوشن کے لیے بچے کو مارتے ہیں تو نماز نہ پڑھنے پر بھی ہمیں مارنا چاہیے. اگر صبح سردی میں 6 بجے اسکول جانے کے لیے اٹھاتے ہیں تو سردی کی صبح 6 بجے ہمیں فجر پڑھنے کے لیے بھی اٹھانا چاہیے. اگر بچہ اسکول پڑھ لے گا تو دنیا میں عزت ملے گی، لیکن اگر دیندار بن جائے گا دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. ماں باپ کو فکر کیا ہونی چاہیے؟ آیت جو میں نے شروع کی تھی اسی پہ ختم کر رہا ہوں. ماں باپ کی فکر کیا ہونی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو دیندار ہیں حضرت، ہمارے بچے بھی دین پہ رہیں گے، ہم سنی، ہمارے بچے بھی سنیت پہ رہیں گے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں اس گھرانے کی داستان جہاں دادا نبی، ابا نبی، چچا نبی، بیٹا نبی، باپ نبی، نبی ہی نبی، اوپر نبی نیچے نبی. وہ خاندان ہے حضرت یوسف صدیق کا، جس کے قصے کو قرآن نے احسن القصص کہا ہے. یوسف علیہ السلام نبی، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی، ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام نبی، چچا اسماعیل علیہ السلام نبی، اور بعد میں نبوت اسی خاندان میں رہی، خلیل اللہ کے خاندان. اب یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، ہم بھی مرتے ہیں تو مرتے وقت تو لوگوں کو بھی، بچوں کو بھی فکر یہی ہے اور باپ کو بھی فکر یہی ہے کہ وہ کارخانہ ہے، اس کو بیچ کر کیا کرنا ہے، وہ سائزنگ ہے اس کا کیا کرنا ہے، وہ زمین اتنی پڑی اس کا کیا کرنا ہے.
نبی کی فکر دیکھو، نبیوں کا خاندان سارے پوتوں کو بیٹوں کو جمع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اذ حضر یعقوب الموت. یہ بھی قرآن کا اسلوب ہے. اللہ بیان کر رہا ہے، اللہ یہ نہیں کہتا کہ یعقوب کو موت آئی، اس لیے کہ نبی کی بات. حضرا، موت حاضر ہوئی بارگاہ یعقوب کے اندر. سب لوگوں کے پاس موت آتی ہے اور نبی کی بارگاہ میں موت حاضر ہوتی ہے. اس سے پتا چلا کہ اوروں کی موت اور ہے اور پیاروں کی موت اور ہے. تو اوروں میں پیاروں کو ضم نہیں کرنا چاہیے. پیاروں کے پاس اب حاضر ہونے اور آنے میں کیا فرق ہے؟ توجہ کرنا. جب کوئی چھوٹا بڑے کے پاس جاتا ہے، جیسے ہمارے استاد علامہ یارلوی صاحب، ہم ان کے پاس جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ کچھ لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں تو وہ اچھی اردو بولنے کے چکر میں گڑبڑ کرتے ہیں. بڑوں کے پاس بھی آگے کہتے ہیں کہ حضور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تشریف لایا اور میں آپ سے یہ فرما رہا تھا. تو بیچارے کو پتہ نہیں کہ یہ تشریف لانا کیا ہے اور فرمانا کیا ہے. لیکن کوئی پڑھا لکھا واقعی جائے گا تو استاد سے کیا کہے گا؟ حضور میں آپ کی بارگاہ میں ابھی حاضر ہوا اور میری عرض آپ سے یہ ہے. تو بڑوں کے پاس حاضر ہوا جاتا ہے. اور جب چھوٹے موجود ہوں گے تو کیا کہیں گے؟ جیسے اگر علامہ مزمل صاحب ہمارے نظامی صاحب استاد کے لیے کہیں گے تو استاد تشریف لا رہے ہیں. تو یعنی بڑا جب چھوٹوں کے درمیان آتا ہے تو تشریف لاتا ہے اور چھوٹا جب بڑوں کے پاس جاتا ہے تو حاضر ہوتا ہے. قرآن کہہ رہے حضر یعقوب الموت، موت کا فرشتہ حاضر ہوا، یعنی موت کا فرشتہ مرتبے میں چھوٹا ہے، مرتبہ یعقوب بڑا ہے. اور جب یعقوب کا مرتبہ یہ ہے علیہ السلام، تو جانے یعقوب محمد الرسول اللہ کے مرتبے کا عالم کیا ہو. اسی لیے تو یعقوب کے پاس حاضر ہوتی ہے موت، اور مصطفیٰ جان رحمت کے دروازے پر اجازت لے کر آتے ہیں تو کہا جاتا ہے ابھی ملنے کی اجازت نہیں ہے، تشریف لے جائیں، تو وہ تشریف بھی لے جاتے ہیں. موت کسی کے دروازے سے نہ ٹلی سوائے در مصطفیٰ کے. اور اس کے بعد دوبارہ جب واپس کرنے کی کوشش کی گئی تو روک دیا. نہیں، روکا نہ جائے. اس گھر کا اتنا احترام ہے، اگر قیامت تک لوٹاتے رہو گے تو جاتے رہیں گے، آتے رہیں گے، کہنا توڑ کر نہیں آئیں گے، کیونکہ ہمیں حکم ہوا. اور اس کے بعد حضور سے بھی کہا، حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام نے، کہ مجھے حکم ہے کہ آپ سے عرض کروں. پھر عرض کی بات، مجھے حکم ہے کہ عرض کروں، اگر آپ چلنا چاہیں تو میں روح کی طرف ہاتھ بڑھاؤں، اور اگر نہ چلنا چاہے تو اللہ نے مجھے حکم دیا جو محبوب کہے وہی کرنا. تو جبریل علیہ السلام بھی موجود تھے. سرکار نے جبریل سے کہا، آنکھوں سے کہا کیا کروں؟ تو جبریل نے بھی یہ نہیں کہا چلیے. ہائے ہائے ہائے، جہاں فرشتے بھی ادب کے ساتھ. جبریل نے بھی بڑی بات کہی نا، وہ بھی جبریل تھے. سید الملائکہ کا کلام سید الانبیاء کے ساتھ ہو رہا، ان کے مشیر جبریل. پوچھا جبریل کیا کروں؟ حالانکہ یہ کیا کروں بھی بتا رہا تھا، وہ خوب جانتے تھے خدا کی شان خوب معلوم تھی. لیکن جبریل سے اس لیے پوچھا کہ جبریل بولیں گے، سب سنیں گے، روایت بن جائے گی، کسی کی تقریر کا عنوان بن جائے. پوچھا جبریل کیا کروں؟ جبریل نے کہا چلیے نا، کیونکہ جبریل بھی تو خادم ہے، اور جبریل صرف انہی کے خادم ہے پوری کائنات میں، اور کسی کے خادم نہیں. انبیاء میں بھی وہ کسی کے خادم نہیں ہے سوائے سید الانبیاء کے. اور خادم بھی ایسے ہیں کہ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہے کتنا وقار. اللہ اکبر ایڑیاں. جبریل نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ، اللہ آپ کا مشتاق ہے. جملہ دیکھیں، یہ نہیں کہا چلیے، کیا کہا؟ اللہ آپ کا مشتاق ہے. اب اس مشتاق کو میں کس طرح بیان کروں، لیکن صرف اتنا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ خدا سے ملاقات کریں. تو سرکار نے فرمایا جب یار مشتاق ہے تو پھر ہم بھی تیار، چلو چلتے. یہ ہے انبیاء کی موت. بہرحال اور کیسی ہے؟
انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، اس کی ازواج کو جائز ہے نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذ حضر یعقوب الموت، اس موت حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس، تو یعقوب علیہ السلام کے بعد جب موت حاضر ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹوں کو پوتوں کو بلا کر پوچھا ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی نبی کو فکر یہ ہے کہ میرے بچے مومن رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، ہمیں اس کی فکر کم ہے، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا ہیں۔ بس یہی کہنا تھا جب بچوں نے جواب دیا ہم مومن کیوں نہ رہیں، انہوں نے یہ پوچھا تھا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے نبی کی تربیت تھی نا، جواب دیا نعبد الہک وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، ہم آپ کے بعد ایک خدا کی عبادت کریں گے۔ جواب مکمل تھا، لیکن چونکہ رحمانی توحید اور شیطانی توحید کا فرق یہ ہے کہ شیطانی توحید میں یہ کہ اللہ صرف تجھی کو مانوں گا، تیرے سوا کسی کو نہیں مانوں گا، یہ شیطانی توحید ہے، اور رحمانی توحید یہ ہے کہ توحید بیان ہوتی ہے اللہ کے پیاروں کے وسیلے سے۔ اسی لیے جو تربیت کی تھی یعقوب علیہ السلام نے، تو انہوں نے کہا ہم ایک خدا کی عبادت، نعبد الہک، کس کی عبادت کریں گے؟ جو آپ کا الہ کا، آپ کا خدا ہے، وہ الہ آبائی کا، اور آپ کے باپ داداؤں کا خدا ہے، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، جو ابراہیم کا خدا ہے، اسماعیل کا خدا ہے، اسحاق کا خدا ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ پتا چلا نبیوں کی سچی توحید وہ ہے کہ جب بھی توحید بیان ہو تو اللہ کے پیاروں کے ذریعے سے بیان ہو۔ اسی لیے میرے امام نے جب حمد کا جو ہے وہ ورق کھولا تو ڈائریکٹ حمد نہیں کی، بلکہ اس کے مقبول بندوں کے ذریعے سے، بلکہ سب مقبول میں مقبول ترین بندے کے وسیلے سے خدا کی توحید بیان کی۔ وہی رب ہے، وہی رب ہے، صرف وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اپنے بچوں کو پڑھائیے، قرآن پڑھائیے، اور صرف قرآن نہیں، اتنا پڑھائیے کہ جتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ بات سمیٹی جا رہی ہے؟ یعنی نکاح کے مسائل بھی ہمارے بچوں کو، بچیوں کو یاد ہونا چاہیے، طلاق کے مسائل بھی بچے اور بچیوں کو یاد ہونا چاہیے، کاروبار میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے یہ بھی ان کو یاد ہونا۔ بہت سارے ایسے متقی مسلمان میں نے دیکھے، دیندار، کہ تجارت کے مسائل یاد نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاشعوری طور پہ سود میں مبتلا ہو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا ہے۔ مجھے پتا ہے جس دن ان کو پتا چلے گا وہ فوراً اس کاروبار کو یہی ختم کریں، دفن کر دیں گے، اتنے دیندار ہیں، لیکن مسئلہ نہیں پتا ہے، اس لیے وہ مبتلا ہو رہے ہیں۔ بلکہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جو سود سے بچنا چاہیں گے ان تک بھی سود کا گرد و غبار پہنچ کر رہے گا، جو بچنا چاہیں گے ان تک غبار پہنچے گا۔ تو دیکھ لیجئے، علم نہیں ہے، تجارت کے مسائل بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ اسی طرح سے یہ بھی حدیث پاک میں کہ قیامت کے قریب لوگ طلاق دے کر بھی اپنی بیویوں کو اپنے گھروں میں رکھیں گے، تو اب ایسے جملے کہتے ہیں جس سے طلاق پڑ جاتی ہے، خبر نہیں ہوتی، علم نہیں ہے، پھر بھی بیوی کو گھر میں رکھا ہے۔ تو فرض علوم ہمارے بچوں کو سب کو آنا چاہیے، اور جو لوگ نہیں پڑھ سکے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے شہر میں 30-40 سال کا عرصہ ایسے بیتا کہ مغرب میں مدرسہ بھیجتے تھے اور عشاء میں مدرسے ختم ہو جاتے تھے، صبح دوپہر کے مدرسے کا تصور ہمارے یہاں کم تھا، تو اس میں کیا ہوا، 1 گھنٹے میں 60 بچوں کو پڑھایا جاتا تھا، 50 بچوں کو، 80 بچوں کو پڑھایا جاتا، استاد ایک کو سنتے تھے اور پھر دوسرے بچوں کہتے تھے اس کا سن تو اس کا سن، نتیجہ کیا ہوا، گیپ ہو گیا۔ بہت سارے لوگ قرآن صحیح نہیں پڑھ، ختم ہوا ان کا 4 بار ختم ہوا، لیکن ابھی بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے قرآن۔ لیکن میں اپنے ان علماء کرام کو، یہ سارے اللہ والوں کو، اس پورے اسٹاف کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج جو بچے ہمارے سامنے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں رشک آتا ہے، یہ عربی لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ابھی ہمارے بچوں نے اذان پڑھی، ان کی اذان سن کر کسی کی یاد تازہ ہو گئی،
مستقبل اچھا ہے. پہلے کے مؤذن جو ہوتے تھے جو سب جگہ سے ریٹائر ہو جاتے تھے ان بڈھوں کو لا کر کے مسجد میں رکھا جاتا تھا, وہ پوری زندگی اسد واللہ الہ الا اللہ ہی پڑھتے رہے. یہ حال تھا. میں ان کا کوئی مذاق نہیں اڑا رہا ہوں, لیکن یہ المیہ ہے. جو کہیں نہیں چلے گا وہ مسجد میں چلے گا. امام بھی وہی رکھے گئے کہ وضو ٹوٹنے پر بھی سجدے سہو لوگوں نے کیا. یہ حالات ہیں, یہ کیفیات ہیں. لوگوں کی نمازوں کا کیا؟ یہ کوئی ہنسنے کی بات نہیں. کتنی نمازیں گئی ہوگی اس طرح کی. ایک مرتبہ, میں لطیفہ کہنے کا عادی نہیں لیکن صدمے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ امام صاحب کی کچھ تنخواہ طے کی, ٹرسٹیوں نے جب ہٹایا تو اتنا دیا نہیں, باقی رکھ دیا. جب ہٹا دے تو کہا کہ اب وہ جو تنخواہ باقی نہیں دیں گے. اب کوئی بات نہیں, مت دیجیے, ہم بھی بے وضو نماز پڑھائے تھے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر تنخواہ نہیں دیتے تو تمہاری نماز کا بھی یہ حال. یہ کیفیت ہے, ہنسنے کی بات نہیں. حالات نازک ہیں. ہمیں اچھے امام چاہیے, اور اچھے امام اچھے مدرسوں سے ملیں گے. ہمیں اچھے پیر چاہیے, اچھے پیر ہمیں اچھے مدرسوں سے ملیں. ورنہ آپ کی بستی میں وہ پیر بھی آتے ہیں کہ وہ یہ کہہ جاتے ہیں کہ سید صاحب تھوڑا محنت کیجئے, مالیگاؤں میں جہالت بہت زیادہ ہو گئی ہے. یہ بھی ہے. تو اندازہ فرمائے, میں کوئی ہنسانے کی بات نہیں, یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دیکھ رہے ہیں. اچھا پیر چاہیے, مدرسے اچھے ہونے چاہیے. اچھا امام چاہیے, مدرسے اچھے ہونے چاہیے. اچھا مؤذن چاہیے, مدرسے اچھے ہونے چاہیے. بلکہ اچھا خطیب چاہیے, مدرسے اچھے ہونے. میں آپ کو یہ بات کہہ دوں, مدرسوں سے نفرت کرنے والے اور اہل مدرسہ سے نفرت کرنے والوں, سنو, اگر آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی ملا ہے تو وہ بھی کسی مدرسے سے ملا ہے. یہ مدرسہ نظامیہ بغداد معلیٰ کی برکتیں ہیں. انہوں نے بغداد کی مدرسے کو برکت دی ہے. لیکن بہرحال ایک اعتبار سے یہ بھی کہ وہ جو ولی پیدا ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اچھے مدرسے میں گئے. پتا چلا ولی بننے کے بعد بھی علم کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. اور حضور غوث پاک خود کہتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا, کہ میں علم حاصل کرتا رہا یہاں تک کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا. غریب نواز جیسا ولی بھی ہمیں مدرسوں سے ملا ہے. صابر پاک جیسا ولی بھی ہمیں مدرسوں سے ملا ہے. محبوب الہی نظام الدین جیسا ولی بھی ہمیں مدرسے سے ملا ہے. امیر خسرو جیسا طوطی ہند ملک الشعراء بھی مدرسوں سے ملا ہے. اس لیے مدرسوں پہ محنت ہو, اور مدارس میں بھی اس وقت خاص طور پر مکاتب پر محنت ہو. ہم نے کوشش کی, اللہ ہماری حیثیت ہی نہیں, کمزور کاندھے ہیں. کوشش کی, کم و بیش 15 سال کا عرصہ بیتا, 4-6 مدرسوں سے مکاتب سے شروع کیا تھا ہم لوگوں نے. اب آ کر کے 82 مکاتب تک پہنچے ہیں. لیکن اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں, میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوتا. میرا دل چاہتا ہے کہ اور بڑے, ہر محلے میں ایک خوبصورت مکتب ہو, اور وہی مکتب دارالعلوم کا. دیکھیے ایک جملہ کہہ رہا ہوں, برا مت ماننا. آج کل ہمارے یہاں دارالعلوم نام ہے اور کام مکتب جیسا بھی ہم نہیں کر پا رہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نام مکتب ہو اور کام جامعہ کا ہونا چاہیے. نام چھوٹا ہو, کام بڑا ہونا چاہیے. یہ ہماری کوشش ہو تو جو مکاتب بنے اس میں حفظ بھی ہو, حدر کلاسیں بھی ہو, قرات بھی. اور الحمدللہ آپ کی دعاؤں سے سنی دعوت اسلامی یہ کر رہی ہے. میں کوئی بڑائی کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, صرف آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے کہ سنی دعوت اسلامی یہ کر رہی. 82 مکاتب چلانا آسان کام نہیں. آپ جانتے ہیں لاکھوں روپے منتھلی خرچ ہوتے ہیں, لاکھوں روپے. آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے کھانے پینے پہ خرچ کرتے ہو. میری گزارش ہے کہ کاش کہ آپ ایصال ثواب کے لیے تعلیم پہ خرچ کرو تو کتنا اچھا ہو. آپ جس کو کھلائیں گے کھا کر کے وہ کھلانے والا بنے, ضروری نہیں ہے. لیکن اگر آپ کسی کو پڑھا دیں گے تو پڑھا ہوا آدمی پڑھانے والا ضرور بن جائے گا. اس لیے میری گزارش ہے کہ مدارس پر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ صرف سنی دعوت اسلامی کو دو, یہ نہیں کہتا. جہاں پر خلوص کے ساتھ خوش عقیدہ مسلمانوں میں کام ہو رہا ہے سب کا خیال کرو.
بلکہ اگر یہاں ائمہ مساجد اور تنظیم کے ذمہ داران موجود ہیں، ہمارے قائد، ہمارے امیر تو ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نہیں کہتے کہ مکاتب صرف تحریک کے تھرو کھولو، آپ جس تنظیم سے متفق ہو ہر تنظیم والے 2 2 4 4 8 8 10 10 مکاتب کھولے، بہت ضروری ہے، کیونکہ ہر آدمی اپنے بچے کو دارالعلوم میں نہیں بھیجتا، ہر آدمی اپنے بچوں کو لیکن مکتب میں ضرور بھیجتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ 5 کلمے، یہ دعائے قنوت، یہ درود ابراہیمی، یہ التحیات، یہ سب جو ہم نے سیکھا ہے دارالعلوم میں جا کر نہیں سیکھا، جب دارالعلوم میں گئے تو وہ اوپر کی پڑھائی پڑھی، لیکن یہ ہمارے استاد جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ہمیں جیسے یاد کرایا آج بھی اسی لہجے میں ہم پڑھتے ہیں، حالانکہ ابھی لہجہ محنت سے لوگوں نے بدلا ہے، لیکن لوگوں کا لہجہ بدل گیا، مگر استاد نے ہمیں جیسا پڑھایا تھا ہم ویسے ہی پڑھ پاتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ، آج بھی لاکھ کوشش کے بعد بھی ہم ویسے ہی پڑھیں، ہمارے استاد کا احسان ہے ہم پر، استاد نے ہمیں پڑھایا۔ تو آپ سے کہتا ہوں اچھے مکاتب کا انتخاب کرو۔ بس جاتے جاتے جو پیرنٹس ہیں ان سے کہتا ہوں، اگر آپ صبح صبح جھوٹے منہ، بلکہ ہمارے ہاں تو جھوٹے منہ کہتے ہیں، ہاں تو جھوٹ بول بول کے جھوٹے منہ بھی ہے، وہ جھوٹے منہ نہیں ہے، وہ جھوٹے منہ ہے، جو جھوٹے منہ لنگی بنیان پر آپ اسکول تک اپنے بچوں کو پہنچانے جاتے ہو، صرف اس لیے کہ بچے کا مستقبل سنور جائے، بالکل پہنچائیے، اسکول پہ بہت دھیان دیجیے، لیکن ایسے ہی جھوٹے منہ جو اسکول تک پہنچاتے ہو کبھی کبھی مدرسوں میں بھی بچوں کو پہنچانے کے لیے لاؤ۔ اسکول پر توجہ ہے، مدرسوں پہ بھی توجہ دو، بہت محنت کی ضرورت ہے۔ میں نے جمعہ کی نماز میں یہ بات کہی کہ ہمارے ہر بچے کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اگر پکنک پر بھی کہیں گئے ہو، لباس کیسا ہی بدن پر ہو، نماز کا وقت آ جائے تو ہر بچے میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ آگے بڑھ کر کے نماز پڑھا سکے۔ میں نے عرب میں دیکھا یہ بات، بحرین کے ایئرپورٹ پر میں موجود تھا، میں اپنی نماز پڑھ رہا تھا، دیکھا کہ چند لڑکے آئے، کھلے سر تھے، میں ان کے کھلے سر کی تائید نہیں کر رہا ہوں لیکن آپ کو بات بتا رہا ہوں، جینس ٹی شرٹ پہ تھے، ایک نے اقامت پڑھی، دوسرا آگے بڑھا، وہ سب بغیر داڑھی کے تھے، جینس ٹی شرٹ پہ تھے، کھلے سر تھے، لیکن یقین جانے اللہ گواہ ہے میں نے دیکھا کہ وہ قرآن اتنا اچھا پڑھ رہا تھا کہ اتنا اچھا قرآن میں بھی نہیں پڑھ سکتا، ویسے بھی میں بہت اچھا نہیں پڑھ پاتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے اچھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ میں نے کہا کہ یہ ہند میں کیوں نہیں ہو سکتا اگر محنت کرے، اور ہو رہا ہے الحمدللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی ہمارے عثمان بھائی کے بچے نے اذان پڑھی، ہم نے سنا اس کو وہاں بیٹھ کر، مجھے سمجھ میں آ گیا اس کے ابا بھی بہت اچھی اذان پڑھتے ہیں لیکن ابا سے اچھی بچے نے پڑھی ہے، یعنی ہمارا مستقبل روشن ہے انشاءاللہ۔ ابا نے دوسروں کو دیکھ کر کے سیکھا، بچے نے استاد کے پاس زانوئے تلمس طے کر کے سیکھ، یہ فرق ہے۔ بچوں کو پڑھاؤ، اور مولا مشکل کشا سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تم کو جتنا علم دیا اس سے زیادہ اپنے بچوں کو دو، کیونکہ تمہارے دور سے زیادہ ترقی یافتہ دور تمہارے بچوں کا ہوگا۔ ہمیں اس پہ کوشش کرنی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے، ہاں اتنا بڑا کام کرنے میں، اتنا بڑا کام سنبھالنے میں کہیں نہ کہیں ذمہ داروں سے مسٹیک ضرور ہو سکتی ہے، گرتے ہیں شہسوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، مس ہینڈلنگ ہو سکتی ہے ہمارے کارکنان سے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ کام پہ نظر رکھیں، آپ کام پہ نظر رکھیں، کوئی کمی ہوتی ہے تو ہم سے شکایت کریں، ہم حاضر ہیں اس کی اصلاح کے لیے، اپنی بھی اصلاح کے لیے اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کے لیے۔ لیکن سنی دعوت اسلامی کے مکاتب میں بھیجنے کی گزارش اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو انتخاب کرنا ہوگا کہ قرآن اس سے پڑھیں جو صاحب قرآن کی تعظیم اور توقیر اور عزت کرنا جانتا ہو، اس سے قرآن نہ پڑھائے بچوں کو جو قرآن پڑھ کر حضور کی توہین کرنے کی بات کرتا ہو۔ قرآن تو پڑھا دے گا، ایمان چھین لے گا، اور پھر وہ دن آئے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کثرت سے پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تو وہاں قرآن نہ پڑھاؤ جہاں حلق کے نیچے نہیں اترا، وہاں پڑھاؤ جو قرآن کو دیکھ کے کہتے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ
انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اپنے بچوں کا ایمان بچانے کے لیے ہمیں ہر اعتبار سے کاوش اور کوشش کرنی ہوگی۔ اگر آپ کی دعائیں اسی طرح ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم مزید مکاتب کو بہتر سے بہتر